अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइनी तरमीम पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक की अदालत से पहला रद्द अमल आ चुका है। वकला भी सड़कों पर आज निकले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या खबर है, अडियाला जेल से क्या खबर है। अडियाला पर जो है वो इस वक्त सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं और इमरान खान से ताहुक्म सानी मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। और अब इस आइनी तरमीम के बाद होने क्या जा रहा है, इस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, आइनी तरमीम सुबह 4:15 बजे जब फजर की अजानें हो रही थी, उस वक्त कौमी असम्बली से PTI के लोटों को साथ मिलाकर पास की गई। इस पर सबसे पहला आज रद्द अमल इंग्लिश अखबार द ट्रिब्यून का था, जिसमें लिखा था कि जुडिशरी विंग्स क्रैप्ड, के जुडिशरी के पर कतर दिए गए। जिस तरह से रात को कहा गया कि हमने वो काला नाग जो हमला करता था पार्लियामेंट पर, वजीर आजम पर, उसका सर हमने कुचल दिया। उस पर जमात इस्लामी की जानिब से यह रद्द अमल आया कि आपने काला नाग जुडिशरी का नहीं बल्कि जमहूरियत का, इंसाफ का काला नाग आपने कुचल दिया है। लिहाजा अब ट्रिब्यूनल की जानिब से भी ये रद्द अमल आ चुका है कि आपने जुडिशरी के पर कतर दिए हैं। और पर कतरे कैसे हैं, यानी क्या क्या बारीक वारदातें डाली गई हैं। हालांकि सभी सोच रहे थे कि क्योंकि ये मुसवदा PTI के साथ मुशावरत से आया है, लिहाजा ये कोई अच्छा मुसवदा होगा। लेकिन हुआ क्या है, अदलिया के किस तरह से पर काटे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आइनी बेंचेस की तश्कील, हाई कोर्ट जजेस की सालाना परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सब कुछ अब हुकूमत तय करेगी पसंद या ना पसंद के मुताबिक। हुकूमत के हक में या मुखालफत में फैसला देने वालों पर भी अब नज़र रखना आसान होगा, जिसका असर कमेटी के फैसलों पर नज़र आएगा, क्योंकि कमेटी की तश्कील इस तरह की गई है कि दोनों में हुकूमत की अक्सरियत होगी। चीफ जस्टिस और प्रिजाइडिंग जज की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की इख्तियारात तकसीम कर दिए गए हैं। लिहाजा अब जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो अब हुकूमत के मतहत और हुकूमत को खुश करने वालों के लिए काम करेंगे। यानी कोई भी जज अब ये नहीं चाहेगा कि उसकी रिपोर्ट गलत बने, इसलिए वो हुकूमत को खुश करने में ही लगा रहेगा। साकिब बशीर बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कवर करते हैं। वो कहते हैं कि जो मखसूस सीटों वाला फैसला आया है 187 के तहत, जिसमें मुकम्मल इंसाफ करते हुए मखसूस सीटें PTI को देने का ऐलान किया गया, इस केस के हवाले से भी तरमीम हो चुकी है। यानी मखसूस नशिस्तों वाले केस पर भी इसका असर पड़ेगा। वो कैसे? साकिब बशीर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों का अहम केस भी आइनी तरमीम की नज़र हो गया। नजर सानी अब कमीशन यानी हुकूमत का मुकर्रर करदा आइनी बेंच सुनेगा। आर्टिकल 187 में नई तरमीम का असर इस केस पर होगा। अब ये देखना होगा, क्योंकि बज़ाहिर इस केस को मद्देनजर रख कर बहुत कुछ किया गया है। नई तरमीम के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार पहले की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी पहले यह था कि सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की तय में जाए और मुकम्मल इंसाफ करे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस नतीजे पर पहुंचे कि क्योंकि ये वोट इमरान खान की तस्वीर के पर मिले हैं, इमरान खान के नाम पर मिले हैं, कैदी नंबर 804 के नाम पर मिले हैं, ये आज़ाद नहीं थे बल्कि PTI के हिमायत याफ्ता लोग थे, इसलिए ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को नहीं बल्कि PTI को देनी चाहिए, क्योंकि सारा प्रोसीजर ही गलत था 13 जनवरी के फैसले की वजह से। लिहाजा अब इस तरमीम के पर भी कतर दिए गए हैं कि मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ही वापस ले लिया गया। बहरहाल वकला बड़ी तादाद में तो नहीं निकले, लेकिन कुछ निकले ज़रूर हैं और उन्होंने नारेबाजी की है। ये एक साइन है, एक सिग्नल है कि वकला सड़कों पर आना शुरू हो सकते हैं या वो निकलेंगे और रजिस्ट करेंगे। अब पहला रद्द अमल जस्टिस आयशा मलिक और ख़ास तौर पर सीनियर और अगले मुमकिन चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इन तरामीम पर आया है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ। क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ पे हैं, तो बात यहाँ से शुरू हुई। तो बताया गया कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। ज़ाहिर है
رات کو لیٹ سوئے، صبح 4:30 بجے تک تو اجلاس چل رہا تھا، تو اس کے بعد آگے پھر خبریں تھیں کہ ناشتہ ہوگا اور 6 بجے صدر مملکت منظوری دیں گے۔ پہلے خبر آئی کہ 8 بجے ایوان صدر میں سگنیچر کریں گے اور سگنیچر کی تقریب ہوگی، بعد میں خبر آئی کہ نہیں، وقت تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب 6 بجے ہوگا، اور ساتھ میں لوٹوں اور باقیوں کے اعزاز میں ایوان صدر میں ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ پھر ایک خبر آئی کہ کیونکہ صدر مملکت بیرون ملک دبئی چلے گئے ہیں نجی دورے پر، ان کی بیٹی بختاور زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا اس سلسلے میں وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، وہ واپس آئیں گے تو پھر ہی آئینی ترمیم پر سگنیچر ہوں گے۔ حالانکہ رات کوشش ہو رہی تھی، خبریں چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کھلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ سے کوئی رد عمل آئے، فوری طور پر صدر کی جانب سے سگنیچر کروا لیے جائیں۔ لہٰذا انہوں نے پوچھا اٹارنی جنرل کدھر ہیں؟ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے، اس لیے نہیں آئے۔ اس پر رد عمل آیا جسٹس شاہ کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی، یعنی آپ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا، اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہوں گی، آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں۔ پھر ایک اور بینچ کا بھی تذکرہ ہوا، اس کا مسابقاتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کا تذکرہ۔ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ یعنی انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ سوال کیا، ٹونٹ کیا کہ کیا حکومت کی اب اجازت لینی پڑے گی یا ہم سن سکیں گے یا اس پر آئینی بینچ بنے گا؟ اب لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، اس پر فروغ نسیم کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ چلیں اب آپ جائیں، آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں، یہ عائشہ ملک نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں، کوئی اور ہے یا کیا ہونے والا ہے، 3 ہفتوں کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی، نئی ترامیم پڑھ لیں، آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا ویسے بھی ہمیں خود سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا، یہ منصور علی شاہ نے کہا کہ کیونکہ اتنے معاملات گڈمڈ ہو گئے ہیں، اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ ہمیں ذرا سمجھنے میں ٹائم لگے گا کہ ہو کیا گیا ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کون سا کیس کہاں پہ سننا ہے، کون سا کیس ہم نے نہیں سننا۔ بہرحال اب اس کے بعد آج عامر فاروق ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں بڑے غصے میں نظر آئے، وکیل انتظار حسین پنجوتھا کی بازیابی کے حوالے سے کیس تھا اور وہ تپ گئے، حالانکہ وہ پچھلے 10-15 دن سے غائب ہیں، اور عامر فاروق جان بوجھ کر کیس کو ملتوی کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہی طوطا مینا والی کہانیاں کہ گاڑی F6 سے نکلی، فیض آباد گئی، شمس آباد سے یو ٹرن لیا، اس کے بعد اچانک غائب ہو گئی۔ تو آج وہ بڑے غصے میں تھے، کہا کہ فوری طور پر آئی جی اسلام آباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کرتا ہوں، تماشا لگایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے اس قسم کے ٹاؤٹ قسم کے جج جو ہیں وہ پھورتیاں دکھاتے ہیں کہ کیسے انصاف کے نام پر یہ لوگ 2 نمبر جج جو ہیں وہ ڈرامے کرتے ہیں۔ بہرحال 26ویں ترمیم جیسے ہی پاس ہوئی، پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ یا کم از کم جو واٹس ایپ جو بڑا ضروری اس وقت ہو چکا ہے ان حالات میں، وہ VPN کے بغیر چلنا شروع ہو گیا۔ دوسری جانب PTI لوٹے جن پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر زین قریشی اب اپنی صفائیاں دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں خان سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی جن لوٹوں کو استعمال نہیں کیا گیا وہ اب اس صفائیاں دے رہے ہیں کہ ہم شامل ہی نہیں تھے۔ خبر یہ ہے کہ زین قریشی خیبر پختونخوا میں موجود تھے، 10 اکتوبر کو وہاں سے نکل آئے، حالانکہ پابندی تھی کہ آپ نے خیبر پختونخوا سے نہیں نکلنا، بتایا جا رہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک وہاں موجود تھے، اس کے بعد نکلے۔ 15 اکتوبر کو لاسٹ لوکیشن کے مطابق وہ سرگودا اور بھلوال کے علاقے میں تھے، اور اس کے بعد پھر ان سے رابطہ منقطع ہوا۔ شاہد خٹک مبارک زیب کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ضمیر بیچا۔ وہ کہتے ہیں کہ مبارک زیب کی ملاقات 4 صدہ میں امیر مقام کے بھائی اور شہاب الدین کے خان کے ساتھ ہوئی۔ منسٹری 6 ارب ترقیاتی فنڈ اور ضمانت میں بااثر فرد کی جائیداد دی گئی ہے، مجھے تمام معلومات اس کے اپنے کزن نے دی ہیں، میں نے 3-4 دن اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس کو لوٹا ہونے سے بچا سکوں۔ اس سلسلے میں فیصل امین اور مینا خان سمیت سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ مجھ سے یہ مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ میں باجوڑ ہوں، اور کبھی پشاور کلب کا کہتا رہا، لیکن وہ اسلام آباد کلب میں موجود تھا۔ چلو دیکھتے ہیں آپ سے کیے ہوئے وعدے کس حد تک وفا ہوتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں ناظرین کرام جو سب سے اہم خبر آ رہی ہے وہ اڈیالہ جیل سے ہے۔
اڈیالہ جیل پر تا حکم ثانی یعنی کوئی پتہ نہیں 1 دن 2 دن 1 مہینہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کیونکہ اب یہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے، ان کو اب یہ ڈر ہے کہ کہیں خان سے ملاقات نہ ہو جائے پی ٹی آئی والوں کی، اور خان کوئی بڑی کال نہ دے دیں، حالانکہ خان نے پہلے سے کال دے رکھی ہے کہ آپ نے احتجاج نہیں روکنا تاکہ یہ ترمیم نہ ہو سکے، لیکن گنڈا پور پہلے ہی پشاور چلا گیا، اسے چائے کی زیادہ طلب ہو گئی تھی، اس لیے یہ آج اتنا کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے۔ بہرحال اڈیالہ جیل پر اب مزید سختیاں ہو گئی ہیں اور پابندی لگ گئی ہے خان کی ملاقاتوں پر۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بروز منگل 22 اکتوبر شام 5 بجے تک ملتوی ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشیل جو لوٹوں پر رد عمل آیا، کہتے ہیں کہ چند اور لوگوں کے نام بھی آپ سے شیئر کیے جائیں گے، ان لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، برائی کو برائی کہنا ہم پر فرض ہے، ان کے حلقے کے لوگوں کو جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے اس کا حساب ووٹر ان سے لے گا۔ یعنی تصویریں لگائی گئی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، چودھری الیاس، ظہور قریشی، مبارک زیب، اورنگزیب کھچی، عثمان علی وغیرہ، اور ساتھ کہا گیا کہ چند دیگر لوگوں کے بھی نام جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے، اور قوم ان تمام چہروں کو اور تاریخ میں ان کے شرمناک کردار کو یاد رکھے گی۔ بہرحال ابھی بہت کچھ ہونا ہے، دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا باقاعدہ اس پر رد عمل کیا آتا ہے، وکلاء کا کیا رد عمل آتا ہے۔ ترمیم تو ہو چکی، پر کترے گئے، کیا یہ ایک نیو نارمل ہوگا؟ کیا یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ ہو جائیں گی یا اس پر کوئی رد عمل آئے گا؟ ویسے پاکستان میں ایک روایت یہی ہے کہ آہستہ آہستہ سبھی کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔